نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انسانی برادری. اسلام کے مطابق تمام انسان ایک خدا کے پیدا کیے ہوئے، اس لیے تمام انسان ایک برادری ہے، یعنی آپس میں بھائیوں کی طرح. برادری کا لفظ ہے یہ برادر سے نکلا، اور برادر فارسی میں بھائی کو کہتے ہیں، اور آپس میں بھائی بھائی ہیں. انسان اور انسان کے درمیان فرق کرنا خدا کی پسند کے مطابق نہیں، یعنی انسان ہونے کی بنا پر کسی ریس کو، کسی قوم کو دوسری قوم پر فضیلت دینا یہ درست نہیں. انسانیت کا آغاز ایک جوڑے سے ہوا، ایک کپل سے، جس کو آدم اور حوا کہا جاتا ہے. انسان خواہ کہیں بھی ہو اور کسی بھی ملک میں ہو، سب کے سب اسی ایک ماں باپ کی نسل سے ہیں. رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کا فرق محض جغرافی اسباب سے ہوا ہے. یا جغرافی اسباب سے مراد کیا ہے؟ جغرافیکل ریزنز ہیں کہ زمین کے مختلف خطے یا علاقے جو ہیں وہاں کا ویدر اور آب و ہوا فرق ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کے رہنے والوں کی مخصوص قسم کے رنگ اور ہائٹ اور فزیک ہوتی ہے، اور اس کی بنا پر کچھ عادتیں اور کچھ پسند و ناپسند میں بھی فرق آ جاتا ہے. جہاں تک اصل کا تعلق ہے، تمام انسان آخر کار آدم اور حوا کی اولاد ہیں اور انہی سے نکل کر ساری دنیا میں پھیلے. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ رنگ اور زبان اور دوسری چیزوں کے فرق کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو اجنبی نہ سمجھیں، یعنی صرف ان کو جو اپنے علاقے کے ہوں یا اپنی زبان بولتے ہوں یا اپنے رنگ کے ہوں یا اپنے کلچر یا اپنے عادات سے ملتے جلتے یا ان کی پسند و ناپسند ہم سے موافق ہو، تو صرف ہم ان کو اچھا سمجھے اور باقی قوموں کا مذاق اڑائیں یا ان کو حقیر سمجھے، تو یہ درست نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں واضح طور پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منکم عسى ان یکونوا خیرا منکم، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، یعنی جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو. اور اسی طرح یہ ہے کہ رنگ و نسل کے فرق کی وجہ سے ایک دوسرے کو اپنے سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے برعکس یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے انس ہو، ہر ایک کو دوسرے سے محبت ہو، ہر ایک دوسرے کے کام آئے. سارے انسان وسیع تر معنوں میں مل جل کر اسی طرح رہے جس طرح لوگ اپنے محدود یعنی لمیٹڈ خاندان میں رہتے ہیں. ایک خاندان کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ ماں باپ اور بچوں پر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فیملی کس طرح آپس میں چھوٹے لیول پر کلوز ہوتی، سب کو ایک دوسرے سے پیار ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کے لیے کیئرنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ. اگر آپ امیجن کریں اور دنیا کے پورے انسانوں کو ذہن میں لائیں، حج کا کوئی سین لے آئے. آپ میں سے جن لوگوں نے حج کیا ہوا تو حج کا موقع یاد کریں. حرم کے آس پاس جو لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں اس میں کالے گورے ادمی عربی ترکی مصری جاپانی ایرانی سب کے سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اگر اس سین کو آپ اپنے ذہن میں لے آئیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب آپس میں بہن بھائی ہیں اس ناطے سے کہ ان کے والدین آدم اور حوا، تو آپ پر آدم اور حوا کو کر لیں اور باقی سب کو ان کے بچے مانیں اور اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کریں، تو ایسے آپ کی سوچ اور آپ کی نظر بدل جائے گی. آپ کو ہر انسان اچھا لگے گا کیونکہ وہ آپ کے ماں باپ ہی کی اولاد ہے. اور اس طرح جو فرق انسانوں نے محض رنگ اور نسل کی بنا پر کر لیا وہ ختم ہو کر رہ جائے گا. تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ انسان کون ہے؟ جو ہر انسان کو اللہ کی تخلیق کی نظر سے دیکھے کہ یہ میرے رب نے پیدا کیا، میرے رب نے اس کو بنایا. اگر کسی بھی انسان کو دیکھ کر آپ کو اس کی شکل اچھی نہ لگے یا اس کی کوئی بات یا اس کو اسٹائل اچھا نہ لگے یا چلنا اچھا نہ لگے
یا اس کا قد یا رنگ یا کسی بھی طرح آپ کو اس سے کوئی گھبراہٹ ہو تو فوراً سوچے کہ میرے رب نے اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا، یہ میرے رب کی چوائس ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہوگی تو یقیناً اس انسان کے ساتھ بھی ہمدردی ہو جائے گی۔ پھر کسی کی شکل، کسی کے ناک نقشے اور کسی کی رنگ کی بنا پر آپ کسی سے نفرت نہیں کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان جو تعلق ہے وہ اجنبیت کا نہیں بلکہ شناسائی کا ہے، ان پہچان کا ہے، دوری کا نہیں بلکہ نزدیکی کا ہے، نفرت کا نہیں ہے بلکہ محبت کا ہے۔ جب تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، یہاں نہ کوئی چھوٹا انسان ہے اور نہ بڑا انسان۔ چھوٹے اور بڑے کا فرق انسان اور انسان کے درمیان نہیں بلکہ انسان اور خدا کے درمیان ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے تمام انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں یکساں حیثیت رکھتے ہیں، یعنی انسان ہونے کے ناطے جو فرق ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، نیکی کی بنیاد پر ہے۔ البتہ خدا کے مقابلے میں کوئی انسان بڑا نہیں، سبھی چھوٹے ہیں۔ تمام انسان یکساں طور پر خدا کے بندے اور مخلوق ہیں۔ خدا سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، وہ اپنی مخلوقات میں ایک اور دوسرے کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتا، اسی لیے سب کو ایکولی وہ سورج کی روشنی سے نوازتا ہے، زمین کو رہنے کی جگہ بنایا ان سب کے لیے، ان کو کھانے کو دیتا ہے، ان کو پینے کو دیتا ہے، ان کو اس دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کو دیتا ہے، سب کے لیے اللہ نے ایک ہدایت کا سامان کیا ہے۔ یہ پھر انسان ہے کہ انہوں نے انسانوں سے اپنی مرضی کے مطابق محبت اور نفرت کے معیار قائم کر لیے۔ بہرحال عزت اور درجوں کی بلندی اور قدر و قیمت انسان کی وہی ہے جو دراصل اللہ کی نگاہ میں ہے، اور وہ فرق تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اللہ سے محبت اور اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ساری مخلوق کو خدا کا قربہ سمجھے اور ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سب کے ساتھ ہمدردی رکھیں، سب کے خیر خواہ بن جائیں۔ اور اگر یہ سوچ عام ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ دنیا سے جتنے بھی جنگ و جدل اور کتنا فساد ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ لکھتی ہیں کہ میں ٹاپک انسانی برادری سے متعلق کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گی۔ ہمیں بہت ساری باتوں میں گھر والوں سے بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ان سب اختلافات کے باوجود ہم رشتے نہیں توڑتے۔ جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ، شوہر بیوی وغیرہ کو ان کی تمام اچھائیوں اور خامیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اسی طرح تمام انسانوں کے ساتھ بھی محبت کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب بھی اللہ کے بندے ہیں۔ برادری کے ٹاپک کو پڑھ کر یہی احساسات میرے اندر مضبوط ہوئے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، بہت اچھا۔ ایک اور اسٹوڈنٹ یہ لکھتی ہیں کہ بھائی چارے کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی، مگر اس پر عمل بہت کم کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھائی چارے اور اخوت کا سبق 5 وقت باجماعت نماز اور ہفتہ وار جمعے کے خطبے میں، عید کی نمازوں میں علاقے کی سطح پر اور حج کے موقع پر بین الاقوامی سطح پر ہر چیز میں ایک اسلامک برادری کا تصور ملتا ہے۔ یہ تو ایک مسلمان امت کی بات ہے، مگر ہمارا دین غیر مسلموں کے لیے بھی یہی احساسات اجاگر کرنے کو کہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے نیبرز کو ایک خط لکھوں جس میں ان تمام آیات کا ترجمہ لکھ کر ان کو بھیجوں جو یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے نیچے لکھوں فرام یور کریٹر nor of your tiny cells and atoms to the trillions of stars above۔ اس خط کا مقصد یہ ہے کہ ایک روشنی کی کرن ان سب کو دکھا دی جائے جو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر جب وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوں تو ان کو قرآن پاک دے دیا جائے۔ استاذہ پلیز اس پلان کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہی کہ خط لکھیں اپنے نیبرز کو یا نہیں؟ جی بالکل، کیوں نہ لکھیں، لیکن بہت اچھے طریقے سے کہ جس میں بات واضح ہو۔ پہلے اپنا خط لکھ کے کسی کو آپ پڑھائیں، کسی اور کو، ایک دو لوگوں سے اوپینین لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ سمجھ بھی آتا ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے دل کی باتیں دل میں ہی ہوتی ہیں اور ہمارے لفظ ان کو بیان نہیں کر رہے ہوتے پوری طرح، تو ہم اپنے آپ کو صحیح ایکسپریس بھی نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ پہلے 2-4 لوگوں سے پڑھوا لیا جائے تاکہ وہ اپنا اوپینین دے، اور اس کی روشنی میں اس کو دوبارہ درست کر کے اس کی لینگویج بھی اچھی ہو، اس کا لکھنے کا اسٹائل بھی اچھا ہو اور کاغذ بھی اچھا ہو، پریزنٹیشن اچھی ہو، بہت لمبی باتیں نہ ہوں،
مختصر سا ہو اور اس کے ساتھ رمضان کی مناسبت سے کوئی گفٹ بھی ساتھ ہو، چاہے کوئی کھانے کی چیز ہو یا کچھ، تو انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ اور اچھا موقع ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے جو رمضان کارڈ بنائے تھے، یاد ہوگا آپ کو؟ جی استاذہ وہ بالکل. نکلوا لیں اور ان سب کو اگر انٹروڈیوس کر دیں تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آلریڈی وہ ایک چیز تیار شدہ ہے. بالکل. اور استاذہ وہ بہت ہی اچھا ایک جیسے اسٹائل ہے اس کارڈ کا بھی نا، بک مارک کی طرح ہے، اور کوئی بھی گفٹ ساتھ دے کر تو پھر نیبرز کو اپنے دین کے بارے میں تعارف کرایا جا سکتا ہے نا. بالکل. الحمدللہ. استاذہ یہ ایک اور اسٹوڈنٹ لکھتی ہیں کہ اسلام ایک تعارف میں برادری کے بارے میں پڑھا، اس میں یہ کہا گیا کہ ہر انسان اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں. اس بات پہ میرے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دیے، کیونکہ بعض دفعہ ہم اس انسان کے بارے میں جسے ہم پسند نہیں کرتے یا جس نے ہمیں اذیت دی ہوتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اس سے کچھ نہیں کہتے، یا اللہ اس سے کیوں نہیں سزا دیتے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی. وہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں ہم دونوں برابر ہیں، وہ ہمیں ایک طرح ٹریٹ کرتا ہے. یہ بات ہمارے اندر عدل اور انصاف کا احساس پیدا کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے. استاذہ یہ ایک اور اسٹوڈنٹ کا کمنٹ ہے، یہ لکھتی ہے Alhamdulillah, I felt very happy listening to this topic. I always felt Allah created everyone equal. Still we find differences in our behavior and interactions with blacks and whites. This is not at big levels like civil rights movement, etc., but within Muslim societies too. Even in our masajids. Sometimes we talk nicely to people from our own countries or good to converted whites, but behavior is different towards Muslims from Africa if they are black or towards converted black Muslims. I have made a firm resolution, inshallah, and I pray to Allah for help, that if I invite a white Arab or white convert, I should also invite a black convert too, and smile and shake hands with all irrespective of color. All colors and languages belong to Allah. Different geographical regions bring different colors in animals and people and plants, as you mentioned. Each is unique. This is the beauty of Allah's creation. The example is like the varied colors of flowers. All colors of flowers are beautiful. The best ones are that are healthy, smell good, bloom fully, and support others by giving nectar to the bees to make honey. Mixture of flowers look good in cottage or home gardens. If there was only one color in the world, it would not be as beautiful as these varied colors. Similarly, the beauty of a human being lies in his akhlaq and his support of others by doing khidmat-e-khalq, being aware that he is representative of his Rabb on the earth. And we read in Quran, Allah says, "We created you in nations and tribes so that you know one another and not despise one another, and the best among you is the one most God-fearing or has most taqwa." Jazakallah khairan ustaz. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.